السلام علیکم دوستو، گزشتہ 2 دنوں سے ہم کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ڈاکوؤں کے حوالے سے بات چیت کی کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، طریقہ واردات کیا ہے۔ پھر ہم نے پبلک رسپانس کا جائزہ لیا کہ پبلک کس طرح سے رسپانس دیتی ہے، کوئی خوف میں مبتلا ہے، کوئی مقابلہ کرتا ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ تو آج ہم جائزہ لیں گے ان اقدامات کا کہ جو اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے کرنا ضروری ہے۔ یہ اقدامات یقیناً پبلک کی سیفٹی کے لیے ضروری ہیں کہ ایسے اقدامات ہوں کہ جن میں پبلک کے جان و مال کا تحفظ بھی ہو اور ڈاکوؤں کو گرفتار بھی کیا جا سکے۔ تو دوستو، گزارش یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں بھی رہتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ آیا یہ کوئی سوسائٹی ہے، آیا یہ کوئی محلہ ہے، آیا یہ کوئی کالونی ہے؟ یہاں پہ سڑکوں کا، گلیوں کا جال کس طرح سے بچھا ہوا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ڈاکو جن کا نارملی طریقہ واردات ایک ہی جیسا ہے کہ وہ عام طور پر موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آتے ہیں، عام طور پر 2 افراد ہوتے ہیں، کبھی ایک بھی ہوتا ہے، کبھی 2 موٹر سائیکلوں پر 4 افراد بھی آتے ہیں۔ مختلف حالات اور واقعات میں مختلف صورتحال نظر آتی ہے کہ کس انداز سے وہ اپنی ڈکیتی کو انجام دیتے ہیں۔ تو سب سے ضروری اقدام ڈاکوؤں کی موقع واردات سے فرار کی کوشش کو ناکام بنانا ہے، یا ان کے لیے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کرنا ضروری ہے، یعنی کسی طریقے سے ان کے موٹر سائیکل کی رفتار کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے یا انہیں بلاک کیا جائے ان کے راستے کو۔ یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے علاقے میں گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ ہر گلی میں یا ہر سڑک پر جو کالونی کے اندر ہے، سپیڈ بریکرز کا گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ وہاں پہ انتظام کیجیے، کیونکہ سپیڈ بریکرز پر ڈاکو کی موٹر سائیکل کی رفتار یقیناً آہستہ ہو جائے گی، اور موٹر سائیکل کی رفتار آہستہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے واردات کے لیے آنا بھی مشکل ہوگا،
اور وہاں سے نکلنا بھی مشکل ہوگا۔ یہ ہر علاقے کی صورتحال پہ منحصر ہے، کس علاقے میں کیا صورتحال ہے، اسی صورتحال کو مد نظر رکھ کر ان سپیڈ بریکرز کو بنایا جا سکتا ہے۔ دوسرا اقدام جو ہو سکتا ہے وہ ہے مختلف بیریئرز کا، کچھ رکاوٹیں لگائی جائیں ہر گلی کے دونوں سائڈز پہ، جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے جہاں پر وہ ختم ہوتی ہے، وہاں پر کچھ رکاوٹیں موجود ہوں تاکہ ڈاکوؤں کے لیے واردات کر کے نکلنا آسان نہ ہو، یا ان کے لیے گلی کے اندر گھسنا آسان نہ ہو۔ یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہوگی۔ تیسرا اقدام اس سلسلے میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بعض گلیاں جو مین ہوتی ہیں، جن میں چھوٹی گلیاں آ کر نکلتی ہیں، ان بڑی گلیوں کے گیٹس کا انتظام کیا جائے تاکہ اگر کسی علاقے میں واردات ہوتی ہے تو وہاں کی بڑی گلیوں کے مین گیٹس، وہاں کے گارڈز کو، وہاں کے چوکیداروں کو اطلاع دے کر بند کیے جا سکیں۔ ایسی صورت میں ڈاکوؤں کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ یہ ایک بہتر اقدام ہے۔ ڈاکو جس طرف بھی جائیں گے پکڑے جائیں گے، اور یقیناً ایسی صورتحال میں جبکہ پبلک کی مکمل سیفٹی بھی ہوگی تو ڈاکوؤں کے لیے رکاوٹیں مختلف قسم کی پیدا ہو سکیں گی، انہیں پکڑا جا سکے گا، یا وہاں پہ موجود گارڈز ان کو پولیس کے آنے تک اپنے ویپنز کے ساتھ روک سکیں گے۔ تو یہ 3 اقدامات جو نسبتاً آسانی کے ساتھ انجام دیے جا سکتے ہیں اور جلدی انجام دیے جا سکتے ہیں، یہ میرے خیال میں بہت مناسب رہیں گے۔ آپ کے آراء کا، آپ کے خیالات کا مجھے انتظار رہے گا۔ آپ بھی اس حوالے سے اپنی فیڈ بیک ضرور اپنے کمنٹس کی صورت میں اس ویڈیو پوسٹ پر دیں تاکہ کوئی لائحہ عمل اس حوالے سے انجام دیا جا سکے، بنایا جا سکے، جو ایک محفوظ کراچی کا باعث بنے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اسی حوالے سے مزید گفتگو کے لیے، آپ کے کمنٹس کے ساتھ، آپ کی آراء کے ساتھ ان کو شامل کرتے ہوئے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔